اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قرآن کے موتی پرلز آف قرآن۔ آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 22 پارہ کریں گے اور دین و دنیا کتاب و سنت کی روشنی میں اس کتاب میں سے ہم اہم نکات لیتے ہوئے پیوریفیکیشن آف سول یعنی تزکیہ نفس میں جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے تقوی۔ پہلا ہی لفظ وَمَن یقنت، اور جو کہ قنوت اختیار کرے، اور قنوت میں دوام بھی ہے اور عاجزی بھی ہے۔ خاص طور پہ اس بارے میں فیمنن یعنی مؤنث کے صیغوں کے ساتھ کچھ باتیں ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اس میں سے ہمارے لیے کیا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور جب قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے شروع میں جو سوچ دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کا جواب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو گویا کہ لفظ متقی، تقوی، یہ انسان کے بالکل شروع سے ہی ذہن میں رہتا ہے جب آپ قرآن پاک کو شروع کرتے ہیں۔ تو پارے کا موضوع ہے تقوی۔ اگر ہم دیکھیں تو اس پارے میں بہت ہی خوبصورت سی دعائیں بھی ہیں کہ جن دعاؤں کو دیکھنے اور سننے اور پڑھنے کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی انہی کے مطابق بن جاؤں۔ جیسے سورۃ فاطر کی آیت 34 میں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے۔ تو گویا کہ اس دعا میں جنتیوں کے جنت میں جانے کا تذکرہ ہے، اور جنت میں جانے کی قیمت تقوی ہے۔ جب تک آپ کے میرے اندر تقوی نہیں ہوگا ہم جنت میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آئیے ذرا سا دیکھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے جس تقوی کی ضرورت ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے، وہ کیا ہے۔ آج ہمارے کلچر میں اس کا کچھ اور ہی مفہوم ہے، لیکن جب ہم ڈکشنری کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اعمال اور ان کے اقوال کو دیکھتے ہیں تو تقوی کچھ اور سمجھ آتا ہے۔ تو آئیے پہلے بنیادی طور پہ دیکھتے ہیں کہ تقوی کس چیز کا نام ہے۔ سمجھ بوجھ، شعور، اچھے برے میں فرق کو پہچاننا، کانٹے دار شاخوں یعنی گناہوں کے کانٹوں سے بچ کر چلنے کا نام تقوی ہے۔ اصل میں تقوی اس احساس کا نام ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں، میں نے خود کو گناہوں سے پاک کرنا ہے توبہ کے پانی سے، مجھے نیکیوں کا پرفیوم لگانا ہے تاکہ میری ذات سے خوشبو پھیلے اور میری ذات سے نیکیاں بھی پھیلیں اور ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، اس دعا کی قبولیت بھی ہو جائے۔ انسان اپنے ہی دل میں سوچ لیتا ہے کہ مجھے برائیوں کا اشتہار نہیں بننا، مجھے شیطان کا پیروکار نہیں بننا، میں نے اس دنیا میں رب والا بن کے جینا ہے، مجھے بندگی کے رنگ میں رنگنا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس کا چلتا پھرتا نمونہ بننا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے اس عہد اور اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ جب یہ تڑپ لگ جاتی ہے تو گویا کہ آپ تقوی کی سیڑھی پہ قدم رکھ چکے۔ میں نے اپنے رب کو اس حال میں ملنا ہے جس حال میں اس دنیا میں آئی تھی، یعنی ماں کے پیٹ سے جیسے بالکل گناہوں سے صاف تھی، اسی طرح سے مجھے دنیا سے جاتے ہوئے بھی صاف ستھرا ہونا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حج سے واپس آنے والے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، اور اسی طرح توبہ کرنے والا کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو بچے پیدائشی گناہ گار نہیں بلکہ پاک ہوتے ہیں، فطرت پہ ہوتے ہیں۔
تو جب آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سجاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے آپ اگلے کو بھی عزت دیتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب اپنے مالک کے پاس جانا ہے، جب اس کو ملنا ہے، تو اس وقت میرے جسم پہ کوئی گندگی نہ ہو، میرے تن بدن پر، میرے دل پر، میرے دماغ پر، میری سوچوں پر ایک بھی گناہ کا دھبا نہ ہو۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقوی اپنے نفس کی حفاظت ہے، حفظ النفس عما یوثم، اپنے نفس کی حفاظت کرنا ہر اس چیز سے جو اس کو گناہ گار کر دے۔ آنکھوں کا تقوی اپنے آپ کو ہر اس چیز کے دیکھنے سے دور کرنا جو آنکھوں کو گناہ گار کر دے۔ اسی طرح کانوں اور ہاتھوں اور چہرے اور جسم کے ہر عضو کا تقوی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کھولتے ہی آپ کو جب یہ پیغام ملتا ہے کہ ہدی للمتقین، تو پتہ کیا چلا کہ قرآن میں ہدایت تو سب کے لیے تھی، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جو تقوی والے ہوں گے۔ اب جب ہم تقوی کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں جو عموماً کرتے ہیں، تو یہ ادھوری تعریف ہے، پوری نہیں ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ کیا کہ جس طرح ایک طرف تو گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، تو دوسری طرف نیکیوں کے مواقع کو اویل کرنے کا، اس کو اوکے کرنے کا نام بھی تقوی ہے۔ انسان نیکیوں کے پھول اگاتا ہے، تقوی نیکیوں کی کیاری کا نام ہے جس میں نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں اور گناہوں کے کانٹے چھانٹے جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بیسیوں نیکیاں بکھری پڑی ہوتی ہیں، لیکن تقوی سے خالی دل والے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ بالکل غافل ہوتا ہے اور کوئی دوسرا وہی نیکی کر جاتا ہے۔ اسی طرح تقوی کے مختلف درجے ہیں۔ ایک وہ انسان جس نے گناہ کیا اور اس کو احساس ہوا کہ اس نے گناہ کیا، دوسرا وہ جس نے گناہ کیا لیکن وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اور ایک تیسرا جس کو گناہ کرنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ نہ کروں۔ یہ کیفیت کہ یہ گناہ ہے اور اس کو نہ کروں اور گناہ سے رک جانا، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اسی کا دوسرا نام تقوی ہے۔ ہم اللہ سے کون سا درجہ مانگتے ہیں؟ اے اللہ مجھے وہ خشیت دے جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے۔ تقوی والے کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ ایک متقی انسان ہے، وہ فرائض سے اوپر اٹھ کر بات کرتا ہے، عزم کی زندگی جیتا ہے، حلال اور حرام کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ مکر و فریب کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ نیکی لے کر آنی ہے جو میرے مالک کے شایان شان ہو۔ اتنی پیاری نیکیاں کرنا چاہتا ہے کہ کل جو تحفے کے طور پر اپنے رب کے سامنے پیش کر سکوں کہ میرا بندہ میرے لیے یہ لے کر آیا ہے، رب بھی یہ کہہ دے۔ پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت 31 سے شروع ہوتا ہے، جس میں اگلی چند آیات میں اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کے ناطے سے ہر اس عورت کو جس کی پہچان قرآن بن جائے، جس کو معاشرے میں لوگ باعزت عورت سمجھنے لگے، اس کے لیے پیغام ہے کہ تم خاص ہو، تم اپنے آپ کو ضائع نہ کرو۔ ہر وہ عورت جو قرآن سے جڑ گئی، جس کو اللہ کی مرضی کا پتہ چل گیا، اس میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ یاد رکھیے گا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام اور دوسرے خاص، ایک بالکل چھپے ہوئے اور ایک شہرت پائے ہوئے۔ یہ کسی بھی شعبے میں ہو سکتے ہیں، سیاسی شخصیت بھی ہو سکتے، علمی بھی ہو سکتے، یا کسی اور فیلڈ آف لائف میں۔ اب جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی دوسروں کی نظر میں نہیں ہوتی، لیکن جو خاص لوگ ہیں ان کی زندگیاں دوسروں کی نظروں میں رہتی ہیں، وہ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں۔ ہاں، اسی طرح عام لوگوں اور خاص لوگوں کی زندگیوں میں فرق ہوتا ہے، ان کے کھانے میں، پینے میں، رہن سہن میں، خرید و فروخت میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ اور میں جنت کے شہری بننا چاہتے ہیں تو کس درجے کے، اعلیٰ درجے کے یا صرف عام درجے کے؟ اگر نیت اعلیٰ بننے کی ہے، ارادہ ہے، تو پھر کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو جانتا ہے۔ ہم نے پچھلے بارے میں بڑی پیاری مثالیں پڑھی تھی ان صحابہ کی کہ جنہوں نے اپنی نیتیں نہیں بدلی اور کہا کہ جب یہ وقت آئے گا تو ہم اس کو نبھائیں گے اور کر کے دکھائیں گے کہ ہم کیا سوچتے تھے۔ تو جو نیت نہیں بدلتے پھر وہ کوششیں بھی کرتے ہیں اور پھر
حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، چاہے وہ برے کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب اس کے تقاضے نبھانے پڑتے ہیں تو وہ برداشت نہیں ہوتے۔ یہ پارہ آپ کو مجھے ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ تم وقت کے ساتھ دنیا کی دولت کو بڑھاتے ہو، پھر تمہارا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو صاف لگنے لگتا ہے کہ ان کے گھر میں اب زیادہ پیسے آنے لگ گئے، ان کا کاروبار چل گیا، ان کی پروموشن ہو گئی، اور پھر پہننا بدلتا، اوڑھنا بدلتا، قیمتی کپڑے، باریک کپڑے، اور اسی طرح گھر فینسی سے فینسیر۔ بالکل اسی طرح جب تقویٰ آتا ہے نا تو اس کو ایک دولت سے ریلیٹ کیجئے۔ تقویٰ کی دولت بڑھتی جاتی ہے، بندے کی نیکیوں کا سٹینڈرڈ ہائی ہوتا جاتا ہے، وہ نیکیاں نہیں کرتا جو سب کرتے ہیں۔ اور آپ کو ہوتا ہے کہ فرائض کی سطح پہ اکثر لوگ نیکی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو سب کرتے ہیں، مجھے اس سے بڑھ کر کچھ کرنا ہے۔ وہ وقت کے رواج سے اوپر اٹھتا ہے، پھر خاندان، برادری، رسم و رواج کے توق سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا توق اپنے گلے میں پہنتا ہے، خوشی خوشی۔ اگر آج میں اور آپ بھی اس وقت اسی کی نیت کر لیں، اسی کے لیے تیار ہوں، تو یہ خوشخبریاں ہیں آپ کے میرے لیے۔ پھر دوسری آیت 32 نمبر میں تقویٰ کی بات آتی ہے، تو کیا پتہ چلا کہ مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑے گی، حرج نہیں ہے، لیکن لوچ کے ساتھ بات نہ ہو، دل پذیری کا انداز نہ ہو، خود سپردگی کا انداز نہ ہو۔ ایسی بات نہ کرے عورت کہ دوسرا خود سوچنے لگے کہ یہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ یہاں عورت کی آواز کا مسئلہ ہے، تو کیا پتہ چلا کہ عورت کی آواز اگر بالکل ہی بند کر دی جاتی تو ایک جملے میں بات کافی تھی کہ خبردار کسی کے کانوں میں کسی عورت کی آواز پڑی، لیکن یہاں تو سٹائل کی بات کی جا رہی ہے۔ بات کرنی ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے تو بالکل سیدھے انداز سے بات کرو۔ فون پہ بات کی جا سکتی ہے، معروف بات کرنی چاہیے۔ محاسبہ کرتے ہیں اپنا کہ کیا میری زندگی میں تقویٰ ہے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے جب میں غیر محرموں سے بات کرتی ہوں تو میرا انداز کیسا ہوتا ہے؟ جب میں اپنے دیور سے بات کرتی ہوں تو میرا انداز کیا ہوتا ہے؟ جب میں اپنے کزن سے بات کرتی ہوں تو کیا؟ اور جب کالج فیلوز سے بات ہوتی ہے تو انداز کیا ہوتا ہے؟ اور جب شوہر کے دوستوں سے بات کرتی ہوں تو میرا انداز کیا ہوتا ہے؟ جب میں اپنی نند کے میاں سے بات کرتی ہوں تو میرا انداز کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح اپنے ارد گرد مختلف رشتوں کو سامنے رکھ کر سوال لکھ لیجئے، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کے اپنے ذہن پہ جب بوجھ ڈالتے ہیں تو ایک ایک کر کے غلط چیزیں چھٹتی جاتی ہیں۔ اگر ایک عورت لوچ کی انداز میں، بڑی دل پھینک بات میں، بے تکلفانہ انداز میں بات کرے گی تو وہ اعلیٰ درجے سے نیچے گر جائے گی، تو جب وہ درجے سے نیچے ہوئی تو جنت میں بھی درجے کم ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح گھروں میں قرار سے رہو۔ اس جملے پہ بھی غور کیجئے تو کتنا پیارا جملہ ہے کہ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے۔ جیسے کسی بھی چیز کی کوئی جگہ ہوتی ہے نا، کچن ہے ان کی جگہ، برتن ہے تو کچن میں ہوں گے، لیکن نکلتے ہیں ضرورت کے تحت ڈرائنگ روم میں، ڈائننگ روم میں، کبھی لاؤنج میں، کھانا کھایا پیا، اب برتن واپس چلے جائیں، دھو دھا کے واپس ان کی جگہ پہ رکھ دو۔ تو بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے، لیکن ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے چند شرائط کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ بتا دیا۔ یہاں تو کہہ دیا نا کہ جاہلیت جیسی سجدج نہ دکھاؤ، تو یہ جاہلیت کی سجدج کیسے ہو گئی؟ ہم تو اس کو ماڈرنزم کہتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں آزاد عورتیں پردے اور حجاب کی پابندیاں کرتی تھی، جبکہ لونڈیاں اور مجبور عورتیں جن کا کسی کے اوپر یعنی کوئی زور نہیں ہوتا تھا تو وہ نہیں کرتی تھی، تاکہ فرق رہے۔ اللہ نے اس ساری بات کو سامنے رکھ کر ہمارے لیے ایک حکم دیا کہ تم نکل سکتی ہو، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے ان کو جمع بھی کیا کہ عورت گھر سے نکلے تو کیسے نکلے۔ تو پہلی شرط لکھے ضرورت، بلا ضرورت نہیں۔
ہاں، صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، تو آپ نے 3 باتیں بتائیں، جن میں سے ایک بات کہتی کہ اپنے گھر میں قرار پکڑو۔ تو جب ایک مرد کے لیے یہ حکم ہے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تو پھر آپ بتائیے عورتوں کے لیے یہ کیسا ہوگا؟ گھر محفوظ ہوتا ہے، باہر بہت سارے جراثیم ہیں، شیاطین ہیں، خطرہ بھی ہوگا۔ عورت کے نام پر آج جتنے ویسٹ میں فتنے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ عورت باہر آ گئی، گھر خالی عورت باہر، پھر بے حیائی پھیلی، بدکاری پھیلی، عورت مرد کے تعلقات پھیلے، پھر شراب عام ہوئی، پھر کلب بنے، ہوٹل بنے، اور عورت بلا وجہ ایک شو پیس بن کے رہ گئی۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ آج کی عورت مظلوم ہے۔ پھر اسی طرح محرم کی اجازت سے نکلے، جو اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے، جو اس کا سنسیئر ہے، تاکہ اگر کوئی مشکل آئی تو اس کو پتہ ہو، تو لہٰذا اجازت۔ تیسری چیز، اپنے جسم پر کوئی ایسی آرائش نہ کرے کہ باہر کی مکھیاں اس پہ چپکنے لگیں، کوئی بجنے والا زیور، پائل، جھنکار، چوڑیوں کی چھنچناہٹ جس سے دلوں کی دھڑکن تیز ہونے لگے۔ پھر اس طرح اگر شہر سے باہر جا رہی اوور نائٹ ہے تو محرم کے ساتھ رہے۔ یاد رکھیے یہ اعلیٰ لوگوں کی باتیں، عام لوگوں کی نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو وہی لوگ پوری کریں گے جو جنت کے اعلیٰ درجوں میں جانا چاہتے ہیں۔ پھر دور جاہلیت کے بناؤ سنگھار سے روکا گیا۔ پھر نماز پڑھنے اور قائم کرنے کی باتیں ہوئیں۔ یعنی اگر جنت کے اعلیٰ مقام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اللہ رسول کی اطاعت سے بات شروع کرو، اور چلتے چلتے ہر کام پہ لبیک کہہ دو جو آپ کو حکم کے طور پر ملے، یا اطاعت کے طور پہ نہیں تو اتباع کے طور پہ ملے۔ تو یہ پورے کا پورا پارہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کو خاص طور پہ اس میں بڑا ایک مختلف انداز اختیار کیا گیا ہے، تاکہ آپ کے دل میں اگر کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے تو وہ نکل جائے۔ محاسبہ کر لیتے ہیں، کیا جب میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم سنتی ہوں تو کیا مانتی ہوں؟ سوال یہ ہے کہ یہاں جو جملہ ہے کہ تم اہل بیت سے گندگی کو دور کرے گا، تمہارا تزکیہ کرے گا، تم پاک ہو جاؤ گے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے بہترین دور، بہترین عورتیں اور بہترین مرد، اس کے باوجود بھی شیطان اس جگہ پہ موجود ہوتا ہے، تو آج کتنا ہوگا؟ تو اس لیے فرمایا کہ تم شیطان کو اپنے آپ سے دور کرو گی تو پھر تم باقی کام کر سکو گی۔ پھر اس طرح آیت 34 میں عورتوں کو علم کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالنے کی بات کی گئی کہ جو آیتیں تمہارے گھر میں پڑھی جا رہی ہیں ان کو دوسروں کو پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی کی بیویاں امت کو علم دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنی۔ آج ہمارے گھروں میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو لیکن کیا اس کو روح کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اور اگر وہ خوش نصیب گھرانہ ہے جہاں قرآن کی کوئی کلاس ہوتی ہے جس میں آپ سیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پھر فیشن، کپڑے، جوتے، برانڈز، سٹارز، ان کی باتیں نہیں رہتی۔ ایسا ایسا مزاج بننے لگتا ہے اور بندہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے۔ پھر آگے جا کے حکم الجاہلیت کی بات ہوئی۔ یہ تصور تبدیل نہیں ہوتا کہ انسان جب تک خود کو ماڈرن کہنے کے شوق میں آگے سے آگے کرتا جائے، اللہ رسول کے طریقوں کو پیچھے ڈالتا جائے، تو ایک ماڈرن عورت وہ نہیں ہے جو اپنے جسم کی اور بالوں کی پوری نمائش کے بعد دعوت نظارہ دے، بلکہ ماڈرن وہ ہے جو اپنے آپ کو چھپا کر اپنے شوہر کے لیے رکھے۔ کیونکہ اگر عورت محفوظ ہوگی تو گھروں میں سکون ہوگا۔ پھر آیت 36 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول جب کسی معاملے کو طے کر دیں تو چوائس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر وہ سارے سوال جواب آتے ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کیا پہنے، پردہ کیسے کرے، برقع پہنے، چادر پہنے، کالا رنگ پہنے، کیا کرے؟ تو آپ کو اس میں جواب مل جاتا ہے ہر بات کا، کہ ہماری شریعت کوئی من پسند شریعت نہیں ہے کہ کچھ کرو کچھ چھوڑ دو، جو چاہو کر لو، جو نہ چاہو چھوڑ دو۔ دنیا کا تو کوئی عام ملک ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے کہ اچھا ٹیکس دینا ہے تو دے دو، نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں۔ اور کیا آپ نے کبھی سوال کیا کہ اتنا ٹیکس کیوں دیں ہم؟ اس لیے کہ ان کا حق ہے۔ اگر وہ آپ کو صاف ستھری سڑکیں، صاف پانی، اچھا ماحول دے رہے ہیں
تو ان کو پے بیک تو کرنا ہوگا۔ آیت 37 میں ایک بڑا پیارا نقطہ ہے منہ بولے بیٹے کے ناطے سے۔ زید نام کے ایک غلام حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کے موقع پہ ہبہ کیے، لیکن یہ خاندانی غلام نہیں تھے۔ بچپن میں اغوا ہوئے اور پھر فیملی سے الگ ہوئے تو کسی نے ان کو پکڑ کر بیچ دیا، کیونکہ اس دور میں غلام بکتے تھے جیسے آج مشینیں بکتی ہیں، کوئی تحفے میں دے، اس طرح غلام کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھے یہ بات کہ ایک انسان کو غلام بنایا جائے، اس لیے آپ نے حضرت زید کو آزاد کیا اور پھر ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ لوگ ان کو اللہ کے نبی کی نسبت سے پکارنے لگے۔ جب یہ جوان ہوئے، اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھیزاد کزن حضرت زینب کے سامنے زید کا رشتہ پیش کیا۔ اب وہ قریشی خاندانی عورت تھی، خوبصورت بھی تھی، لیکن ان کے دل میں زید کے لیے یہ خیال تھا کہ یہ تو غلام ہے، تو دل مطمئن نہیں تھا۔ قد بھی پست تھا، رنگ بھی صاف نہیں تھا۔ آئی اور اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ آیت آ گئی کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کو تمہارے لیے اختیار کر لیں تو چوائس ختم، لہذا شادی ہو گئی، لیکن دل نہیں ملے۔ ہاں ساتھ رہ رہے تھے لیکن ایسا نہیں تھا کہ خوشی کا سامان ہو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیا کہ زید سے طلاق لینے کے بعد زینب کا نکاح آپ سے کیا جائے گا، کیونکہ اس دور کی ایک بہت بڑی رسم توڑنی تھی، اور وہ یہ تھی کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، لہٰذا یہ آپ کی بہو نہیں ہے۔ اور یہ اتنی سخت رسم تھی، اور یاد رکھیے رسموں کے معاملے میں ہم بڑے بے رحم ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی رسم بن جاتی ہے نا تو آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو ہٹا دیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے نبی کے لیے بہت بڑا بوجھ تھا، کیونکہ لوگ بات کریں گے، پروپیگنڈا ہوگا، اسکینڈلز بنیں گے۔ لیکن دیکھیے اللہ اپنے نبیوں کو بھی آزماتا ہے۔ یہ طلاق ہوئی، پھر اللہ نے آسمانوں پہ آپ کا یہ نکاح کروایا۔ بہت باتیں اٹھی، لیکن اللہ والے باتوں سے نہیں ڈرتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ آپ کی 5ویں بیوی تھی، 4 بیویاں پہلے سے آپ کے حرم میں تھی، تو یہاں بھی لوگوں نے باتیں شروع کر دی جیسے آج بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا جاہل معاشروں کی ان ساری باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ نے قیامت کے لیے انسانیت کو خوبصورت قوانین دے دیے، اور اس طرح سے اللہ کے نبی کی زوجہ میں یہ عورت شامل ہوئیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح تو آسمانوں پر ہوا۔ آپ کے لیے میرے لیے اس ساری بات سننے میں عمل کی بات کیا ہے کہ اگر آپ خاندان برادری سے اوپر اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق جئیں گی تو پھر اپنے خاندان کے رسم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا۔ بڑے بڑے کراس لگا لیجئے، برادری سے نہیں ڈرنا، خاندان سے نہیں ڈرنا، حسب نسب کے چکروں میں نہیں پڑنا۔ پھر آیت 40 میں آپ کو کسی بھی اللہ کے نبی کسی کے باپ نہیں تھے مردوں میں، تو یہ بتا دیا کہ زید بن محمد نہ کہو، بلکہ ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو۔ تو کچھ اڈاپشنز کی باتیں ہیں۔ پھر آیت 53 میں حضرت زینب کے ولیمے کا تذکرہ اور وہیں پردے کے بارے میں احکامات نازل ہوتے ہیں۔ اصل میں ترتیب میں یہ صورت نور صورت سے پہلے تھی۔ حضرت زینب کا نکاح اتنا بابرکت تھا کہ اس وقت اللہ نے عورتوں کی حفاظت کے لیے پردے کی آیات دیں۔ رات کو مردوں نے مسجد میں یہ پیغام سنا، گھر آ کر عورتوں سے ذکر کیا۔ فجر کی نماز میں ہر عورت اپنے آپ کو پردے میں کر چکی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی انصاری عورتوں کی بہت تعریف فرماتے تھے۔ اور یہی بات پھر اس میں کچھ اور مسائل، دعوت کے بعد زیادہ دیر نہیں رکو، گھر والا تھکا ہوتا ہے، اس کو کام کرنا ہے، سونا ہے۔ ہم لمبی لمبی باتیں، محفلیں، کھانا، پھر آئس کریم، پھر کعبہ، پھر دوبارہ آئس کریم اور نہ جانے کیا کچھ، تو یہ اچھے مینرز نہیں۔ یعنی اسلام بہت ویل ایٹیکیٹڈ ریلیجن ہے، اتنے پیارے ادب آداب تو اللہ ہی سکھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب عورتوں اور مردوں کی مخلوط محفلوں سے روکا گیا، یعنی مکس گیدرنگز، حجاب اور آڑ ہوگا۔ ایک طرف دنیا کی بہترین عورتیں اور دوسری طرف دنیا کے بہترین مرد ہیں،
پھر بھی یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ لازمی تھا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے دل بڑے پاک ہیں، ہماری نظریں بڑی صاف ہیں، اور کیا ہے، بھابھی ہیں، دیور ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ کر دے تو آپ اور میں بول نہیں سکتے۔ پھر آیت 55 میں تقوی اختیار کرنے کی بات ہوئی۔ آیت 56 میں اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے کاموں میں برکت دیتے ہیں، آپ کا نام بلند کرتے ہیں، اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ فرشتے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اور آپ کو بلند درجے عطا فرمانے کی سفارش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کہا گیا کہ ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اور کیسے بھیجو؟ حضرت ابوبکر نے یہ سوال کیا تھا، تو آپ نے پھر نماز میں آپ کے اوپر جو درود اور سلام پڑھا جاتا ہے وہ سکھایا۔ تشہد میں بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد، اور اسی طرح سے نماز میں بیٹھ کر درود پڑھا، خاص طریقے سے پڑھا۔ یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ان عبادات کو بھی ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کریں گے۔ اور ہم کیا اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے ہیں؟ کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کے لیے محبت اور مقام ہوتا ہے؟ اور جتنا درود پڑھیں گے نا، اتنا اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوں گی۔ کمی بیشیوں سے اللہ آپ کو مجھے بچائے۔ پھر آیت 59 میں ایک مسلمان عورت کے گھر سے نکلتے وقت کے لباس پہ بات ہوئی کہ کیا پہنے۔ سیدھی سی بات ہے، گھر میں جن کپڑوں میں تھی اس کے اوپر کوئی اور کپڑا پہنے گی۔ آپ اس کو جلباب کہیں گے، برقع کہیں گے، چادر کہیں گے، ٹوپی برقع کہیں، اللہ نے کوئی نام نہیں دیا، کوئی رنگ نہیں دیا، بس ایک اصول سکھا دیا کہ عورت کے اندر جتنی کشش ہے وہ چھپ جائے۔ اللہ نے یہ چیزیں بتا کر آپ کو مجھے بھی اس کا موقع دیا کہ ہم اپنے لیے ان ساری چیزوں کو سمجھتے بھی جائیں اور سنتے جائیں کہ کیا واقعی ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی ان ساری باتوں پہ غور کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ عورت عام چیز نہیں ہے، عورت بڑی قیمتی ہے، پریشیس ہے۔ یہ جیمز اینڈ جیولز ہیں۔ آج بھی قیمتی چیزیں چھپا کے رکھی جاتی ہیں۔ ایک سیل ٹوٹی ہو تو اس چیز کو خریدنے نہیں دیتے، تو کہاں پھر عورتیں معاشرے میں کئی ہاتھوں سے گزر کر اپنی عصمت بھی کھو چکی ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے یہ سارے طریقے راس آ جائیں۔ اس کے بعد سورۃ سبا شروع ہوتی ہے، بڑی پیاری سی سورت ہے۔ کچھ قوموں کی ناشکریوں کا اور شکر گزاریوں کا تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب اللہ کی نظروں میں ہیں، جو بہت قدر کرنے والا ہے۔ قوم سبا نعمتوں کی ناشکری کرنے والی قوم بن گئی، اللہ نے دی ہوئی نعمتیں ان سے چھین لی۔ پھر اس صورت میں پتہ چلتا ہے کہ جو اعمال اور دعائیں ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ خیر اور شر کے فیصلے بھی اوپر سے آتے ہیں۔ اور پھر ہم قیامت کے دن مومنوں کے خوشیاں منانے کو دیکھتے ہیں۔ صورت میں مکہ والے اللہ کے نبی کے بارے میں تبصرے کرتے تھے، اور اللہ کی آیتوں کو نیچا دکھانے والوں کے لیے عذاب کا تذکرہ ہے، اور اپنے بارے میں شیطان کا گمان سچ کرنے نہیں دینا، اس بات کا عزم ہے۔ پھر اس صورت میں مال اور اولاد اللہ کے راستے میں لگاؤ تاکہ قیامت میں اللہ کا قرب ملے، یہ پیغام ہے۔ ناشکریوں کا نتیجہ نعمتوں کا زوال ہے، اس لیے ناشکرے نہیں بننا، اور اسی طرح سے پھر نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اور خاص طور پہ پھر اس میں منکرین حق کی موت کا وقت کیسا ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ اور ہم نے بھی یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری موت ایمان پر آئے۔ تو خلاصہ کر لیتے ہیں، تقوی جتنا اندر ہوگا اتنی اللہ کی مرضی بھی سمجھ آئے گی، اللہ کے ساتھ تعلق اور لگاؤ اور محبت اتنی بڑھے گی۔ اور جب بندے کی مرضی رب کی مرضی سے مل جاتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص پھر اللہ کا بھی پیارا بن جاتا ہے اور دنیا والوں کا بھی۔ لیکن شیطان دھوکے دیتا ہے، اللہ کے وعدے سچے، اس کے برعکس دنیا دھوکا، شیطان دھوکا دیتا ہے،
غفلت کا شکار کرتا ہے، کچھ بھی کر لو جنت تو مل ہی جائے گی۔ پھر اسی طرح عزت کا معیار تقویٰ، زبان سے بولے ہوئے الفاظ اعمال کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہیں آسمانوں پہ، اور عمل سے کلمہ توحید کی تصدیق کرنی ہوگی۔ پھر اسی طرح اس صورت میں ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، اور یہ احساس بندے کو مخلوق سے بے نیاز کر کے خالق کی طرف مائل کرتا ہے، اور اسی بے نیازی کا نام اسلام ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ اگر ہمیں اللہ کی مرضی جاننی ہے تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا پڑے گا۔ پھر آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو 2 طرح کے پانیوں کی بات ہے، میٹھا اور کھارا۔ اسی طرح لوگ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ خوشی دینے والے اور کچھ دل توڑ دینے والے۔ جن سے مزاج نہیں ملتا ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عقل مند وہ ہے جو لوگوں کے شر کے باوجود بھی ان سے خیر کا معاملہ کرے۔ پھر آگے کچھ کشتیوں کی باتیں ہیں، کائنات کی خوبصورت مثالیں، جیسے کشتی پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے، اسی طرح ہمیں اس دنیا سے ایسے گزرنا ہے کہ یہ پانی کشتی کے باہر رہے، کیونکہ اندر آ گیا تو یہ کشتی کو ڈبو دے گا۔ یعنی دنیا کی محبت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنی دل میں دوسروں کی ہدایت کی تڑپ رکھتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے ایک آنسو گر جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتا ہے، اس کو رکھ لیتا ہے۔ پھر ایک اور سبق ہے اس بارے میں کہ کائنات ایک بڑا خوبصورت سا استاد ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتی ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کوئی لٹو ہے جس کو آپ گھما رہے ہیں؟ ہاں، پھر سورج کو دیکھیے تو کہیے کہ ہدایت کا سورج بنوں گی، دوسروں کی زندگیوں میں روشنی لاؤں گی۔ اور ہدایت کے بعد گمراہی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور پھر نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بننا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی بڑی نیکیوں کے لیے اکثر ترستے ہیں، خانہ کعبہ جانا ہے، مدینے کی حاضری، اچھی بات ہے، لیکن قریب کی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کی کیئر ہی نہیں کرتے۔ حی علی الصلاح کی آواز پر نماز کے لیے نہیں نکلتے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو لہذا کسی کو تکلیف سے بچا دینا یہ بھی تو ایک نیکی ہے، اس کی بھی فکر کرو۔ پھر آگے ایک بڑی پیاری تجارت کی بات ہے جس میں 100% نفع ہے۔ دنیا میں بغیر نفع کے کوئی کاروبار ہو نہیں سکتا، اور اگر کوئی فکس کر دے گا تو اس کا نام تو کچھ اور ہوگا۔ لیکن اللہ دنیا میں بتا رہا ہے کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو، تو میں قدردان بھی ہوں اور فضل بھی تم پر پورا کروں گا۔ پھر اس میں ایک خوبصورت آیت ہے جس میں امت مسلمہ کی بھی خوبی ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب دی، پچھلے انبیاء سے ہٹ کر اس قوم کو ایک اعلیٰ مقام دیا۔ اب کتاب کی وراثت ہمارے ہاتھ میں۔ آج کے مسلمان اس ناطے سے دیکھا جائے تو چنے ہوئے ہیں۔ عام طور پہ لوگوں کو اپنی عزت کا پاس ہوتا ہے، لیکن جب مسلمان گناہ کرے، ملاوٹ کرے، دھوکہ دے تو کیا اس وقت وہ اپنی عزت کرواتا ہے؟ چنے ہوئے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ظالم لنفسی، نفس پہ ظلم کرنے والا، یعنی فرائض بھی ادا نہیں کرتا۔ پھر بیچ میں کچھ مقتصد، درمیانے، بین میڈیوکر، کچھ نیکیاں اور کچھ بدیاں۔ اور تیسرے کون سے ہوتے ہیں؟ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، سابقون بالخیرات۔ یہ ہے تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ۔ منزل پہ کون پہنچے گا؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے نیکیوں کی طرف بھاگے گا۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ انرجی ڈرنک ہے۔ ہر انسان کے تقویٰ کا لیول مختلف ہوتا ہے۔ دولت مند کا تقویٰ اور ہوگا، غریب کا تقویٰ اور ہوگا۔ ہم نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ میں تقویٰ کے کس معیار پہ ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر بڑھتی جائے اور تقویٰ نہ بڑھے، ورنہ تو پکڑ ہوگی۔ لوگوں کے کپڑوں اور زیور سے ان کے تقوی کا زیادہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، الا یہ کہ بالکل ہی فاسقین والا حال حلیہ بنا لیا جائے۔ پھر آیت 35 میں جنت کا ذکر ہے کہ جہاں نہ موت آئے گی، اور جہنمیوں کے حالات غم سے نڈھال ہیں۔ دنیا میں جو کیا آپ اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔
اللہ تسلی دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، اس دنیا میں بھی تم زندہ ہو تو محنت کرو، جہاں لمبی عمر ملنا ایک نعمت ہے وہاں پکڑ کا بھی ذریعہ ہے۔ اولم نعمرکم کی بات ہے۔ پھر آئے 39 سے 41 میں خوبصورت پیغام ہے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں اور نہ گنجائش ہے، یعنی اس دنیا میں شرک کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر سورہ فاتر کے اینڈ پہ سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات ہے، جس کو آپ اور میں بہت محبت سے جانتے ہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے، لیکن اس کا بنیادی پیغام کیا ہے کہ باپ دادا کا نام لے کر غلط طریقوں پہ ڈٹ جانا، اس کی وجہ تعصب ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان تک دین نہ پہنچا ہو۔ کفار مکہ کیسے بگڑے، کیسے وہ شکر کی وجہ شرک کے عادی ہوئے، حرم کو بتوں سے بھرا، بلکہ عبادت کرنے لگے ان کی بھی، اس کی وجہ بے علمی اور تعصب تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقویٰ کے بہترین درجے عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔